تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں۔ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں مارے۔ اَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بے دینی کا ذکر فرمایا اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کیا، اور جو اللہ پاک کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح، اگرچہ ان کے شرک کا طریقہ مختلف ہے۔ مشرکین بتوں کو پوجنے میں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں کوئی فرق نہیں رکھتے، دونوں شرک میں شریک ہیں۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کو پوجنے والے کے کفر سے عیسائیوں کا کفر بڑا ہے، کیونکہ کافر بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بت عالم کے خالق اور معبود ہے، بلکہ وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر آیا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اور یہ زیادہ کبھی کفر ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ یہودیوں کے تمام فرقوں کا نہیں بلکہ ان میں سے ایک خاص فرقے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت جو کہ سلام بن مستقم، نعمان بن اوفا، شاس بن قیس اور مالک بن سیف پر مشتمل تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر اللہ کریم نے یہ والی آیت نازل فرمائی۔ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ ان کے اپنے منہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ اس پر ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے نہ برہان، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے اس سری باطل چیز کے معتقد بھی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی تو اوپر بیان ہوا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہے،
دوسرا معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کی بات اپنے سے پہلے یہودیوں کے قول کے مشابہ، کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کفر کو گزشتہ کافر امتوں کے کفر سے تشبیہ دی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے برے عقیدے سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ ان تمام طرح کے برے عقائد سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔